کئی احادیث میں ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہیں کون، وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا، کیا وہ مقام پاکستان ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں، ہم ان کے بارے میں کچھ مکمل معلومات آپ کو دیتے چلیں۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن، راست بازی اور انصاف پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ ناظرین گرامی، پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد اور تحریکوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئی۔ لیکن مومنین حقیقی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی علیہ السلام ہے؟ جب بھی کسی بھی شخص کے ظہور کی پیشن گوئی کی جاتی ہے تو اس سے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو صدقے کو قبول نہیں کرے گا لیکن ہدیہ قبول کر لے گا۔ عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آ کر انہیں کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کھلائیں مگر خود نہیں کھائی۔ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے۔ انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے اصحاب کو بھی کھلائیں۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانی موجود ہے جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طول دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ یہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مطابق وہ اس وقت آئیں گے جب فتنہ و فساد کا دور دورہ ہوگا۔ آج کل فتنہ و فساد اپنے پورے عروج پر ہے، ہر طرف ظلم عام ہے۔ فلسطینی اور کشمیریوں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ظلم کس حد تک پھیل چکا ہے۔ عرب فلسطین کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل سے الحاق کے خواہاں ہیں۔ گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ کچھ علماء، جن میں مرحوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق مہدی میری نسل سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام میرے شجر نسب سے ہیں۔ اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا۔
یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ناموں پر ہو، جیسا کہ احمد یا قاسم وغیرہ، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ محمد کے نام کے ہوں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل مدینہ سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے، لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے گوشہ یعنی سیاہ پتھر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد ان کے 3 بیٹوں میں جھگڑا ہوگا تو مشرق سے 4 جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر چلے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی نہ کیا گیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں برف پر چل کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان سے بیعت کرو، کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دوستو احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، لیکن اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، اور احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے۔ مختلف احادیث اور نشانیوں پر غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت ہی حد تک ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہی ہوں گے۔ دوستو حالیہ حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، اور مصر اور ایران مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرمائے گا اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے مجدد آتے رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک خلافت کی بات کریں تو جب خلافت پوری دنیا پر چھا جائے گی تو مسلمان ملکوں میں سے صرف ہندوستان ایسا تھا جہاں سے ریاکشن سامنے آئے اور خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی۔ پچھلی کئی صدیوں میں ہندوستان کا خطہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کے بڑے نام پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے دانشور ایسے ہیں جن کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہی ہوگا، اور پاکستانی وہ سرزمین ہے جہاں سے باشندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بنیں گے اور ظلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے اور خاموش تماشائی بننے کی بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا انہیں واپس دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تمام مسلمان ان کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ان سے پہلے مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر رہنے کی بجائے ابھی سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔